ستایا ہے، مولانا صاحب کو مدرسے میں ستایا ہے، معافی مانگ لے. اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو کہیں ہماری اور آپ کی حالت ایسی ہو جائے. تو چلیے میں اس حدیث پر رکا ہوں، بخاری شریف والی حدیث پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں، کیونکہ 120 بچے والا واقعہ سنا رہا. ہمارے پاس ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جانے لگے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا ام سلیم یہ آپ کا نوکر ہے انس، ذرا دعا کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور ایسی دعا کی، اتنی برکت کی دعا کی، اتنی برکت کی دعا کی، اتنی برکت کی دعا کی. اس لیے میرے بھائیو کثرت کی دعا نہیں، برکت کی دعا کرائیے. کثرت مطلب زیادہ، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. پیٹ کبھی نہیں بھرے گا جب تک قبر میں نہ چلے جائیں. برکت کی دعا کیجیے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے. برکت کی دعا کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہم ارزقہ مالا وولدا مبارک لہ، اے اللہ مال دے، اولاد دے، برکت دے دے. اب جب ایسی دعا ہو گئی تو خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں انصاریوں میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی ہے ہی نہیں. اب یہاں رکیے، ہم میں سے جو بھی مالدار ہے وہ کبھی نہیں کہتا میں سب سے بڑا مالدار ہوں. کاہے؟ ڈرتا ہے، وہ چھپاتا ہے. وہ میرے بھائیوں اللہ کی نعمت کو نہیں چھپانے کا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں سب سے بڑا مالدار ہوں. ایسا بولیے الحمدللہ. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امینا کہتی ہیں کہ جب حجاج بن یوسف آیا اس زمانے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، پوتے، پرپوتے یہ سب مل کے 120 مر چکے تھے. کتنے بھائی؟ 120 مر چکے تھے. تو کیا معلوم کتنے رہے ہوں گے. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کر دی ہے تو وہ دعا کا اثر اتنا ہوا کہ ان کے پاس 120 سے بھی زیادہ بچے تھے. آج ہم اور آپ روتے ہیں بوا کہاں سے کھائے گا، بولتے نا کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا. کھلانے والا کون ہے بھائی؟ کھلانے والا کون ہے؟ اوپر والا. اس لیے ہم اور آپ ڈرے نہیں. حکومت چاہے جس کی بھی رہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم کو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ راحت اندوری نے کہا تھا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک، اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. کوئی سرکار نہیں کھلا سکتی ہے، کھلا سکتی ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ اوپر والا. پہاڑ پورے خالی ہیں، پورے پہاڑ خالی ہے، پہاڑوں میں بلڈنگیں بنے گی. سمندر خالی ہے، سمندر میں بلڈنگیں بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ ارے اگر سمندر میں روڈ بن سکتا تو سمندر میں بلڈنگ کہیں نہیں بن سکتی ہے؟ بن سکتی کہ نہیں؟ میرا گلا لگ رہا ہوتا جا رہا ہے نہیں موٹی ہو رہی آواز. بس ایک دو واقعہ اور بیان کر کے میں آپ سے روک سکتا ہوں. میرے بھائیو بہترین عورت وہ ہے، جنتی عورت وہ ہے جو بہت محبت کرنے والی، بچے پیدا کرنے والی. نمبر 3 اسی حدیث پر پڑھتے ہوئے العود، بار بار اپنے شوہر کو منانے والی. یہ بار بار شوہر کو منانے والی، اور اس کا انداز حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے حاذی یدی فی یدک لا اذوق غمزا حتی ترضی. میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے، خوش نہیں ہو جاتے، میں پلک جھپکنے تک آپ سے الگ نہیں ہو سکتی، میں سو نہیں سکتی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے گھر میں ایسی بیوی ہو، اتنی محبت کرنے والی ہو، کیا اس کو وہ طلاق دے سکتا؟ بولیے نا بھائی، کیا اس کو طلاق دے سکتا؟ نہیں. کیونکہ وہ محبت کرنے والی، بچے پیدا کرنے والی، بار بار اپنے شوہر کو منانے والی ہے. تو ایسی عورت تو گھر کے لیے جنت ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو؟ تو یہ عورت ملے گی کہاں؟
جب ہم برکت والی شادی کریں گے. اور برکت والی شادی کیسی ہوگی؟ جیسی شادی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 555. آپ میں سے جو لوگ حاجی صاحب ہیں وہ مدینہ تو گئے ہیں الحمدللہ. تو ابھی مدینہ میں مسجد نبوی جتنی دوری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اتنا ہی تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا. جبکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، خوشی کہ آپ جنتی ہیں. لیکن انہوں نے شادی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال پوچھا. ہم اور آپ بھی 2 سوال پوچھتے ہیں. او بھائی کتنا ملا ہے؟ بھائی صاحب کتنا ملا ہے؟ موٹا مال ملا کہ نہیں؟ موٹا مال. واہ رے واہ. پھر ہم اور آپ پوچھتے ہیں باراتی کتنے گئے تھے بھائی؟ یوں ہی 200. آپ لوگ یہاں کتنے بارات جاتے ہیں بھائی؟ نہیں جاتے ہیں ماشاءاللہ. رے بھائی یہ تو کھول ہو گئے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ سب خاموش ہے، اس کے بعد یہاں کوئی باراتی جاتا ہی نہیں ہے. جاتے ہیں باراتی؟ آپ میں سے کوئی نہیں جاتا. لوگ جاتے ہوں گے لیکن آپ لوگ نہیں جاتے ہیں. سب جاتا ہے. میرا سر یہ ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی جاتے ہیں باراتی؟ بارات میں کھانے کو کیا ملتا ہے؟ کین میں پانی ملتا ہے کہ نہیں؟ کین میں پانی جانتے ہیں؟ بسلری والا پینے کو. آدھا پھرا اور آدھا برتنی میں ہاتھ دھو دیا، آدھا کھایا اور چلے آئے. مرغ مسلح ملتا ہے کھانے کو، فوٹو کھینچنے کو ملتا ہے لڑکی سب کا. کھینچتے نا سر؟ یہ گاؤں کی لڑکی سب ایسی ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یس باس. صحیح. اور اگر کھانا لانے میں دیری ہو گئی تو کھانے کو پھینکتے کہ نہیں پھینکتے؟ دیکھ رہے ہیں کتنے جو لوگ بیمار لوگ جاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ گوشت کو یہاں دبایا لیکن وہ تانا نہیں جاتا ہے. رے کیسا بوٹی دیا رے؟ لگ یہیں لگی ہوئی ہے بوٹی پھر لگ رہا ہے کہ نہیں؟ چل. اور نلہ کسی کو ملتا ہے، نلہ کہتے ہیں نلہ، اس کے اندر بھودا بھرا رہا بھودا، اس کو ٹھوک ٹھوک کے پورا نکال لیتے. میں ہمیشہ بولتا ہوں ہم تو وہ لوگ ہیں مسلمان لوگ کہ ہڈی کو جب تک گودا نہ نکل جائے چھوڑتے، گودا جب تک نکل نہ جائے ہڈی کو بھی چھوڑتے نہیں ہے. جب تک جان نہ نکل جائے بھارت کی مٹی کو بھی چھوڑتے. بھارت کو، ہندوستان کو چھوڑنے والے نہیں. سمجھے بھائی؟ میرے بھائیو کھانا کھا لیا، مرغ مسلم کھایا اور اس کے بعد شکایت کر رہے پھلما کی شادی میں گئے کھانا نہیں جمع، کام کھلایا، اس سے اچھا گھر رہ جاتے. عیب نکال لے کہ نہیں نکال لے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسلم شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نکالا ہی نہیں. پسند آیا تو کھا لیے، نہیں پسند آیا تو چھوڑ دیے، لیکن عیب نہیں نکالا. ارے دیکھتا نہیں ہے بوٹی جا نہیں رہی اندر، کیسا بنایا ہے. ابھی پوری لسٹ دینی پڑے گی. میں شوگر کا مریض ہوں تو میں ٹینشن کا مریض ہوں تو میں وہ بیمار ہوں تو وہ بیمار ہوں، تو سب کے حساب سے الگ الگ کھانا بنانا پڑے گا. میرے بھائیو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس بیٹی والے نے جو کھانا بنایا ہے، کتنی بیٹی والے ایسے ہیں جو سود کے پیسے پر لا کر کھانا بنایا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں جس کے پاس 4 5 بیٹیاں ہیں، پوری زمین بک گئی ہے، پوری زمین بک گئی ہے، کوئی قرض نہیں دے رہا ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ اپنا پیر بھی رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا. ہے کہ نہیں؟ بیٹی کی عزت کے لیے دان
ससुराल में करा लाई है, क्या लेकर आई? ताने बताना, ताने बताना, ताने बताना, ताने बताना। अम्मी आज क्या बनाऊं? तेरे बाबा ने दिया क्या है? तेरे बाप ने क्या दिया है? इसलिए मैं बोलता हूं, औरत खुद औरत की दुश्मन है। औरत खुद औरत की दुश्मन है। आज तक किसी बहू ने ये नहीं कहा मुझे ससुर जी से तकलीफ है। किससे तकलीफ है? सासू माँ से। और सासू माँ औरत होकर औरत की दुश्मन बन गई है। वो कैसे? अगर अपनी बेटी तकलीफ में रहे, फौरन फोन चला जाता है, बाबू बाबू फातिमा का ख्याल रखना, हॉस्पिटल लेके जाओ। और अगर बहू बीमार रहे तो बेटा अगर फोन कर दे तो तेरी बीवी नकल कर रही है, नाटक कर रही है, नाटक, उसको अपने घर जाना है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। अपनी बेटी बीमार पड़े तो खून हो जाए और दूसरे की बेटी बीमार पड़े तो खून हो जाए। वाह रे वाह, नहीं समझे? नकल कर रही है। ये अपने समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको रोकेगा कौन? ये पढ़ी लिखी लड़कियां इनकलाब पैदा करेगी इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। और ये कारवां आपके मदरसे से निकलेगा। आप लोग बदल सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब कैसे होगा? बेटियां पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। बेटियां पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आप लोगों की बेटियां यहाँ पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही भाई? कोई बोल भी नहीं कर रहा है, पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन जरूर इनकलाब आएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा था, जब तक बरकत वाला निकाह नहीं होगा उसके अंदर बरकत नहीं आ सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा शादी हो गई? बोले हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितना दिए हो, यानी मुहर्रम? तो बताया कि मैंने ये सोना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, बारकल्लाह